ہسپتالوں کا جو انتہائی زہریلا ویسٹ ہے اسے بھٹیوں میں جلانے والے وہ مزدوروں نے وہ بھی نہیں پہن رکھے تھے ماسک، ان کے ہاتھ بھی دستانے بھی نہیں تھے جو ان کو پروٹیکٹ کر سکتے، حالانکہ جو ان کے ہاتھ میں جو مواد تھا وہ انتہائی زہریلا تھا۔ یہ بنیادی سا معاملہ ہے، یعنی ہسپتالوں میں یا کارخانوں میں جو ایک مزدور کام کر رہا ہے، نہ اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی زندگی اور سلامتی کے لیے کیا ضرورت ہے، اور نہ اس سے کام لینے والے اس کا کوئی خیال رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، بلکہ کروڑوں لوگ مختلف کھیتوں میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، خواتین، مرد، بچے بھی، لیکن ان سے کام لینے والے کو بالکل بھی احساس نہیں ہوگا کہ وہ بھی انسان ہے۔ آج مزدوروں کا عالمی دن ہے، دنیا بھر میں مزدوروں کے حوالے سے جلسے بھی ہو رہے ہیں، تقاریب بھی ہو رہی ہیں، احتجاج بھی ہو رہے ہیں، اور مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے شعور و آگہی پر بات ہو رہی ہے۔ اس دن کی دنیا بھر میں منائے جانے والے دن کی ایک تاریخ ہے، ایک سٹرگل ہے، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ لوگوں سے طویل مشقت لینے کے بجائے دن کے 3 ٹکڑے کیے جائیں، اس میں 8 گھنٹے کام کے ہوں، 8 گھنٹے وہ مزدور اپنی زندگی جی سکے اور 8 گھنٹے آرام کے ہوں۔ یہ وہ بنیادی سا کلیہ تھا جس کی مخالفت کی گئی ایک طویل عرصے تک۔ بالآخر یہ 8 گھنٹے والا جو فارمولا تھا یہ اڈاپٹ دنیا بھر میں تقریباً کر لیا گیا، لیکن ابھی بھی دنیا کے بیشتر ممالک ہیں جہاں پر اس 8 گھنٹے والے فارمولے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ دنیا میں بے شمار ایسے علاقے ہیں بشمول پاکستان کے جہاں مزدوروں سے مزدوری لی جاتی ہے تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ وہ ایک گھر کے حامل بھی ہیں، ان کی فیملی بھی ہے، بطور انسان ان کے جسم کو آرام کی ضرورت بھی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں طاقت نے اس قدر زوردار اثر ڈال رکھا ہے کہ وہاں طے ہے کہ اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ دوسرے شخص کو دبائیں، اپنی طاقت کا اظہار اس شخص پر کریں اور طاقت کے ذریعے یہ منوائیں کہ آپ ٹھیک ہیں۔ ہمارے ہاں جو گھریلو ملازم ہیں ان کے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ مجموعی جو شعور ہے مزدوری کے حوالے سے وہ ایسا ہے کہ جو مزدور ہے اسے بھی خود بھی شعور نہیں ہے کہ اسے اپنے گھر کا خیال رکھنا ہوگا یا اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہوگا، کچھ وقت اپنے بچوں کے لیے بھی اسے رکھنے کی ضرورت ہے، اسے باقاعدہ آرام کی ضرورت ہے۔ آپ اس وقت بھٹا جو فیکٹریاں ہیں وہاں جائیں جہاں اینٹیں بن رہی ہیں، بلاکس بن رہے ہیں، یا آپ لوہے کی فیکٹریوں میں جائیں، یا آپ کارخانوں میں جائیں، یا الومینیم کی فیکٹریوں میں جائیں، جہاں پلاسٹک کی فیکٹریوں میں جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں مزدور صحت یا زندگی کے بچاؤ یا تحفظ یا سیکیورٹی یا سلامتی کے حوالے سے کوئی احتیاطی تدابیر کیے بغیر کام کر رہا ہے۔ میں کچھ دن پہلے جب کراچی گیا، میں وہاں ایک ڈاکیومنٹری شوٹ کر رہا تھا، تو وہاں ہسپتالوں کا جو انتہائی زہریلا ویسٹ ہے اسے بھٹیوں میں جلانے والے وہ مزدوروں نے وہ بھی نہیں پہن رکھے تھے ماسک، ان کے ہاتھ بھی دستانے بھی نہیں تھے جو ان کو پروٹیکٹ کر سکتے، حالانکہ جو ان کے ہاتھ میں جو مواد تھا وہ انتہائی زہریلا تھا۔ یہ بنیادی سا معاملہ ہے، یعنی ہسپتالوں میں یا کارخانوں میں جو ایک مزدور کام کر رہا ہے، نہ اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی زندگی اور سلامتی کے لیے کیا ضرورت ہے، اور نہ اس سے کام لینے والے اس کا کوئی خیال رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، بلکہ کروڑوں لوگ مختلف کھیتوں میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، خواتین، مرد، بچے بھی، لیکن ان سے کام لینے والے کو بالکل بھی احساس نہیں ہوگا کہ وہ بھی انسان ہے۔ تو مجموعی معاشرہ جب طاقت کی سپیریورٹی کا بنا دیا جائے تو اس کا نتیجہ کچھ اسی طرح ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے سیاسی اور جمہوری حقوق وہ انتہائی دباؤ کا شکار ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کا دور تھا تو ان کے سیاسی مخالفین چیخ رہے تھے، اور اب عمران خان کا دور ختم ہوا ہے تو عمران خان کی جماعت کے لوگ اسی طرح کے سیاسی عذاب کا شکار ہیں، انتقام کا شکار ہیں۔ اور مصیبت یہ دیکھیے کہ جب عمران خان کے دور میں عام سیاسی ورکروں پر ظلم ہو رہے ہوتے تھے اور ہم یہ چیختے تھے کہ صاحب یہ نہ کام کریں، تو ہمیں کہا جاتا تھا صاحب کہ آپ غدار ہیں، آپ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں فوج اور سیاسی قیادت ایک پیج پر اکٹھے ہوئے ہیں
آپ اس کے خلاف ہیں، اور آج وہی لوگ ظلم کا شکار ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ بولتے کیوں نہیں؟ صاحب ہم تو بولتے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ جب بھی طاقتور اس کو آپ لیجیٹیمائز کر دیتے ہیں، اس کے ظلم کو لیجیٹیمائز کر دیتے ہیں، تو پھر بولنے والوں کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ آپ جب اپنے بولنے والوں کو، اپنے خلاف بولنے والوں کو، تنقید کرنے والوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ اصل میں مستقبل میں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف اٹھنے والی آوازیں بھی بند کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ آوازیں ہوتی ہیں جو ماورا ہوتی ہیں سیاسی وابستگیوں سے، اور انہیں ہر دور میں کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ ہر دور میں طاقتور کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی آوازیں دبا دی جائیں، ایسی آوازوں کو ڈسکریڈٹ کیا جائے۔ اب حالات یہ ہیں کہ اس وقت عمران خان کی جماعت کے ہزاروں لوگ جیلوں میں بند ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں جو سیاسی انتقام کا اس وقت شکار ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ آوازیں اب ویسے نہیں اٹھ سکتی کیونکہ دبا دی گئیں۔ بے شمار آوازیں ہیں جو خوف زدہ ہیں اس بات پر بھی کہ آج جو ظلم ہو رہا ہے وہ تو ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس بات پر بھی کہ اگر یہ ظلم واپس عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو ویسے ہی ظلم دوبارہ بھی ہونا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ شعور کی ضرورت ہے۔ ویسے ہی اسی طرح کی جو حالت ہے، یہ طاقت کی سپیریورٹی کی حالت، یہ مختلف شعبہ جات میں ہے۔ زندگی کے مختلف علاقوں میں ہم نے طاقت کو درست سمجھ لیا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ چودھری اسے حق حاصل ہے کہ وہ مزارے پر ظلم کرے، اس مزارے سے وہ 20-20 گھنٹے کام کروائے، اسے مناسب کھانا بھی نہ دے، اس کے بچوں کی صحت اور تعلیم کا خیال بھی نہ رکھا جائے، اس مزارے، اس مزدور کی صحت کا خیال بھی نہ رکھا جائے، سونے کا وقت بھی نہ دیا جائے، زندگی گزارنے کا پل بھی میسر نہ ہو۔ کارخانوں میں بھی یہ حالت ہے، 12-12 گھنٹے لوگ، 14-14 گھنٹے لوگ کام کر رہے ہیں، بچے تک اسکول جانے کے بجائے فیکٹریوں میں مزدوری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں کیا جائے؟ دیکھیے میری رائے میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ بچے جو اسکول جا سکتے ہیں یا جنہیں پڑھا کے یونیورسٹیوں میں یا دیگر شعبہ جات میں منتقل کیا جا سکتا ہے، ان پر تو اس انداز سے محنت ہونا چاہیے، لیکن وہ بچے جن کی اب تعلیم یا اسکول کی تعلیم کی عمر بڑھ گئی ہے، انہیں اسکول کی تعلیم کسی حد تک دی جائے، لیکن ان کا فوکس وہ سکل سکھانے پر رکھا جائے۔ پاکستان میں سکلڈ ورکرز کی بہت کمی ہے۔ آپ غور کریں تو آپ کو مختلف شعبہ جات میں جو سکلڈ لوگ ہیں، جو مناسب سکلڈ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ موجود نہیں ہیں۔ اور یہ بہترین ہوگا کہ اگر آپ لوگوں کو سکل سکھائیں تاکہ ان کی معاشی صورتحال بہتر ہو، اور ساتھ ہی اگر وہ اسی طرح اپنے سکل میں آگے بڑھتے ہیں، انہیں مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ مزید سیکھ سکیں، اور اس طرح ان کی اگلی نسل پھر سکول جا پائے گی۔ سب سے پہلے تو معاشرے میں شعور کی ضرورت ہے کہ ایک مزدور، اس کی زندگی اور صحت کیسے یقینی بنائی جا سکتی ہے، یا ساتھ ہی ساتھ جو بچے ہیں ان کا مستقبل کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ مزدور ڈے تو آپ ہر روز مناتے ہیں، ہر بار مناتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں بھی ہوتی ہیں، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے لوگ مزدوروں کے حقوق کی بات بھی کرتے ہیں۔ ہمارے بابا نجمی صاحب کا شعر ہے کہ جس دھرتی تے رجواں ٹکر کھاوے نہ مزدور، اس دھرتی دے حاکم کتے اس دے حاکم سور۔ اور میرا شعر ہے کہ میں بھی خدا پرست ہوں، تو بھی خدا پرست ہے، لیکن ہمارے درمیان پھر بھی بلند و پست ہے۔ یہ بلند اور پست کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہاں یورپ میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں پر جو ایک مزدور ہے اس کی کم سے کم اجرت فی گھنٹہ قریب 12 یورو ہے جرمنی میں۔ یعنی اگر وہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے تو اس کے پاس قریب کوئی 100 یورو بن جاتے ہیں، 80 یورو کے قریب۔ اور 80 یورو یقین کیجئے کہ اس کی خوراک، اس کے بچے کی تعلیم تو ویسے ہی مفت ہے، تو اس کی زندگی گزارنے کے لیے، یعنی وہ ایک دن کے 80 یورو اگر ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ مہینے میں وہ کوئی 2000-2500 یورو کما رہا ہے، تو یہ بہت اچھے پیسے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ہمیں یقینی بنانے کی ضرورت ہے، اور یہیں سے ہی بہتری کا راستہ بھی نکلے گا۔ مزدور ڈے کو صرف مزدور ڈے کی صورت میں نہ گزارا کریں، بلکہ اس سے سبق لینے کی کوشش کریں، وہ سبق جو معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنے۔ 8 گھنٹے کی نوکری وہ ایسے ہی ایک خواب نہیں تھا، وہ دنیا بھر میں حقیقت بن چکا ہے۔ یورپ میں 8 گھنٹے سے زیادہ کوئی کام نہیں کرتا، اور اسی لیے مجموعی حالات بہتر ہیں، زندگی کے حالات بہتر ہیں۔ اسی طرح اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، ہفتے کو چھٹی ہوتی ہے،
یہاں اتوار کے دن یا کسی آج جیسے ہالیڈے ہے، سب کے سب مارکیٹس بند ہیں، کاروباری مراکز بند ہیں، تعلیمی مراکز بند ہیں، تاکہ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ اسی طرح ویکینڈ پر لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، خاص طور پر سنڈے کے دن تو سب بند ہوتا ہے جرمنی میں۔ اسی طرح شام کو 8 بجے کے بعد سب بند ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ وہ بنیادی عناصر ہیں جن کا خیال رکھیں تو زندگی کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے گا۔ اگر آپ اپنے مزدور کو پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا معاشرہ پروٹیکٹ کر لیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی رائے وہ اس ویڈیو کے نیچے ضرور تحریر کیجیے۔ آداب۔ مزدوروں کا عالمی دن ہے۔ دنیا بھر میں مزدوروں کے حوالے سے جلسے بھی ہو رہے ہیں، تقاریب بھی ہو رہی ہیں، احتجاج بھی ہو رہے ہیں، اور مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے شعور و آگہی پر بات ہو رہی ہے۔ اس دن کی دنیا بھر میں منائے جانے والے دن کی ایک تاریخ ہے، ایک سٹرگل ہے، اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ لوگوں سے طویل مشقت لینے کی بجائے دن کے 3 ٹکڑے کیے جائیں، اس میں 8 گھنٹے کام کے ہوں، 8 گھنٹے وہ مزدور اپنی زندگی جی سکے اور 8 گھنٹے آرام کے ہوں۔ یہ وہ بنیادی سا کلیہ تھا جس کی مخالفت کی گئی ایک طویل عرصے تک۔ بالآخر یہ 8 گھنٹے والا جو فارمولا تھا یہ اڈاپٹ دنیا بھر میں تقریباً کر لیا گیا، لیکن ابھی بھی دنیا کے بیشتر ممالک ہیں جہاں پر اس 8 گھنٹے والے فارمولے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ دنیا میں بے شمار ایسے علاقے ہیں بشمول پاکستان کے جہاں مزدوروں سے مزدوری لی جاتی ہے تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ وہ ایک گھر کے حامل بھی ہیں، ان کی فیملی بھی ہے، بطور انسان ان کے جسم کو آرام کی ضرورت بھی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں طاقت نے اس قدر زوردار اثر ڈال رکھا ہے کہ وہاں طے ہے کہ اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ دوسرے شخص کو دبائیں، اپنی طاقت کا اظہار اس شخص پر کریں اور طاقت کے ذریعے یہ منوائیں کہ آپ ٹھیک ہیں۔ ہمارے ہاں جو گھریلو ملازم ہیں ان کے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ مجموعی جو شعور ہے مزدوری کے حوالے سے وہ ایسا ہے کہ جو مزدور ہے اسے بھی خود بھی شعور نہیں ہے کہ اسے اپنے گھر کا خیال رکھنا ہوگا یا اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ کچھ وقت اپنے بچوں کے لیے بھی اسے رکھنے کی ضرورت ہے، اسے باقاعدہ آرام کی ضرورت ہے۔ آپ اس وقت بھٹا جو فیکٹریاں ہیں وہاں جائیں جہاں اینٹیں بن رہی ہیں، بلاکس بن رہے ہیں، یا آپ لوہے کی فیکٹریوں میں جائیں، یا آپ کارخانوں میں جائیں، یا الومینیم کی فیکٹریوں میں جائیں، جہاں پلاسٹک کی فیکٹریوں میں جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں مزدور صحت یا زندگی کے بچاؤ یا تحفظ یا سیکیورٹی یا سلامتی کے حوالے سے کوئی احتیاطی تدابیر کیے بغیر کام کر رہا ہے۔ میں کچھ دن پہلے جب کراچی گیا، میں وہاں ایک ڈاکیومنٹری شوٹ کر رہا تھا، تو وہاں ہسپتالوں کا جو انتہائی زہریلا ویسٹ ہے اسے بھٹیوں میں جلانے والے وہ مزدوروں نے وہ بھی نہیں پہن رکھے تھے ماسک، ان کے ہاتھ بھی دستانے بھی نہیں تھے جو ان کو پروٹیکٹ کر سکتے، حالانکہ جو ان کے ہاتھ میں جو مواد تھا وہ انتہائی زہریلا تھا۔ یہ بنیادی سا معاملہ ہے، یعنی ہسپتالوں میں یا کارخانوں میں جو ایک مزدور کام کر رہا ہے نہ اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی زندگی اور سلامتی کے لیے کیا ضرورت ہے، اور نہ اس سے کام لینے والے اس کا کوئی خیال رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، بلکہ کروڑوں لوگ مختلف کھیتوں میں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، خواتین، مرد، بچے بھی، لیکن ان سے کام لینے والے کو بالکل بھی احساس نہیں ہوگا کہ وہ بھی انسان ہے۔ تو مجموعی معاشرہ جب طاقت کی سپیریورٹی کا بنا دیا جائے تو اس کا نتیجہ کچھ اسی طرح ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے سیاسی اور جمہوری حقوق وہ انتہائی دباؤ کا شکار ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کا دور تھا تو ان کے سیاسی مخالفین چیخ رہے تھے، اور اب عمران خان کا دور ختم ہوا ہے تو عمران خان کی جماعت کے لوگ اسی طرح کے سیاسی عذاب کا شکار ہیں، انتقام کا شکار ہیں۔ اور مصیبت یہ دیکھیے کہ جب عمران خان کے دور میں عام سیاسی ورکروں پر ظلم ہو رہے ہوتے تھے اور ہم یہ چیختے تھے کہ صاحب یہ نہ کام کریں، تو ہمیں کہا جاتا تھا صاحب کہ آپ غدار ہیں، آپ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں فوج اور سیاسی قیادت ایک پیج پر اکٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کے خلاف ہیں۔ اور آج وہی لوگ ظلم کا شکار ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ بولتے کیوں نہیں؟ صاحب ہم تو بولتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جب بھی
ताकतवर, उसको आप लेजिटिमाइज कर देते हैं, उसके जुल्म को लेजिटिमाइज कर देते हैं, तो फिर बोलने वालों की ताकत कम हो जाती है। आप जब अपने बोलने वालों को, अपने खिलाफ बोलने वालों को, तनकीद करने वालों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखिए कि आप असल में मुस्तकबिल में अपने साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाजें भी बंद कर रहे होते हैं। क्योंकि कुछ आवाजें होती हैं जो मावरा होती हैं सियासी वाबस्तगियों से, और उन्हें हर दौर में खड़ा होना होता है। हर दौर में ताकतवर की ख्वाहिश और कोशिश ये होती है कि ऐसी आवाजें दबा दी जाएं, ऐसी आवाजों को डिस्क्रेडिट किया जाए। अब हालात ये हैं कि इस वक्त इमरान खान की जमात के हजारों लोग जेलों में बंद हैं, सैकड़ों लोग हैं जो सियासी इंतकाम का इस वक्त शिकार हैं, लेकिन जाहिर है वो आवाजें अब वैसे नहीं उठ सकती क्योंकि दबा दी गई। बेशुमार आवाजें हैं जो खौफजदा हैं इस बात पर भी कि आज जो जुल्म हो रहा है वो तो जुल्म हो रहा है, लेकिन इस बात पर भी कि अगर ये जुल्म वापस इमरान खान की हुकूमत आ जाती है तो वैसे ही जुल्म दोबारा भी होना है। तो मसला ये है कि ये शऊर की जरूरत है। वैसे ही इसी तरह की जो हालत है, ये ताकत की सुपीरियरिटी की हालत, ये मुख्तलिफ शुबाहजात में है। जिंदगी के मुख्तलिफ इलाकों में हमने ताकत को दुरुस्त समझ लिया है। हमने समझ लिया है कि चौधरी उसे हक हासिल है कि वो मज़ारे पर जुल्म करे, उस मज़ारे से वो 20-20 घंटे काम करवाए, उसे मुनासिब खाना भी ना दे, उसके बच्चों की सेहत और तालीम का ख्याल भी ना रखा जाए, उस मज़ारे, उस मजदूर की सेहत का ख्याल भी ना रखा जाए, सोने का वक्त भी ना दिया जाए, जिंदगी गुजारने का पल भी मुयस्सर ना हो। कारखानों में भी ये हालत है, 12-12 घंटे लोग, 14-14 घंटे लोग काम कर रहे हैं। बच्चे तक स्कूल जाने के बजाय फैक्ट्रियों में मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में किया क्या जाए? देखिए, मेरी राय में सबसे बेहतर तरीका यह है कि पाकिस्तान में वो बच्चे जो स्कूल जा सकते हैं या जिन्हें पढ़ा के यूनिवर्सिटियों में या दीगर शुबाहजात में मुंतकिल किया जा सकता है, उन्हें उन पर तो उस अंदाज से मेहनत होना चाहिए। लेकिन वो बच्चे जिनकी अब तालीम या स्कूल की तालीम की उम्र बढ़ गई है, उन्हें स्कूल की तालीम किसी हद तक दी जाए, लेकिन उनको उनका फोकस वो स्किल्स सिखाने पर रखा जाए। पाकिस्तान में स्किल्ड वर्कर्स की बहुत कमी है। आप गौर करें तो आपको मुख्तलिफ शोबाजात में जो स्किल्ड लोग हैं, जो मुनासिब स्किल्ड के साथ काम करने वाले लोग हैं, वो मौजूद नहीं हैं। और ये बेहतरीन होगा कि अगर आप लोगों को स्किल्स सिखाएं ताकि उनकी माशी सूरत हाल बेहतर हो, और साथ ही अगर वो इसी तरह अपने स्किल में आगे बढ़ते हैं, उन्हें मौके फराहम किए जाएं कि वो मजीद सीख सकें, और इस तरह उनकी अगली नस्ल फिर स्कूल जा पाएगी। सबसे पहले तो माशरे में शऊर की जरूरत है कि एक मजदूर, उसकी जिंदगी और सेहत कैसे यकीनी बनाई जा सकती है, या साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल कैसे महफूज बनाया जा सकता है। मजदूर डे तो आप हर रोज मनाते हैं, हर बार मनाते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें भी होती हैं, ठंडे कमरों में बैठ के लोग मजदूरों के हुकूक की बात भी करते हैं। हमारे बाबा नजमी साहब का शेर है कि जिस धरती ते रजवा टुक्कर खावे ना मजदूर, उस धरती दे हाकम कुत्ते, उस दे हाकम सूर। और मेरा शेर है कि मैं भी खुदा परस्त हूं, तू भी खुदा परस्त है, लेकिन हमारे दरमियां फिर भी बुलंद और पस्त है। ये बुलंद और पस्त के दरमियान जो फासला है ये बहुत ज्यादा है हमारे माशरे में। यहाँ यूरोप में हम बैठे हैं, यहाँ पर जो एक मजदूर है उसकी कम से कम उजरत फी घंटा करीब 12 यूरो है जर्मनी में। यानी अगर वो 8 घंटे काम करता है तो उसके पास करीब कोई 100 यूरो बन जाते हैं, 80 यूरो के करीब। और 80 यूरो यकीन कीजिए कि उसकी खुराक, उसके बच्चे की तालीम तो वैसे ही मुफ्त है, तो उसकी जिंदगी गुजारने के लिए, यानी वो एक दिन के 80 यूरो अगर हैं, और इसका मतलब है कि महीने में वो कोई 2000-2500 यूरो कमा रहा है, तो ये बहुत अच्छे पैसे हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमें यकीनी बनाने की जरूरत है, और यहीं से ही बेहतरी का रास्ता भी निकलेगा। मजदूर डे को सिर्फ मजदूर डे की सूरत में ना गुजारा करें, बल्कि उससे सबक लेने की कोशिश करें, वो सबक जो माशरे में तब्दीली का बायस बने। 8 घंटे की नौकरी वो ऐसे ही एक ख्वाब नहीं था, वो दुनिया भर में हकीकत बन चुका है। यूरोप में 8 घंटे से ज्यादा कोई काम नहीं करता, और इसीलिए मजमुई हालात बेहतर हैं, जिंदगी के हालात बेहतर हैं। उसी तरह इतवार को छुट्टी होती है, हफ्ते को छुट्टी होती है। यहाँ इतवार के दिन या किसी आज जैसे हॉलीडे है, सबके सब मार्केट्स बंद हैं, कारोबारी मराकज बंद हैं, तालीमी मराकज बंद हैं, ताकि लोग अपने घर वालों के साथ वक्त गुजार सकें। उसी तरह
ویکینڈ پر لوگ اپنے گھروں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں. خاص طور پر سنڈے کے دن تو سب بند ہوتا ہے جرمنی میں. اسی طرح شام کو 8 بجے کے بعد سب بند ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ وہ بنیادی عناصر ہیں جن کا خیال رکھیں تو زندگی کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے گا. اگر آپ اپنے مزدور کو پروٹیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا معاشرہ پروٹیکٹ کر لیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی رائے وہ اس ویڈیو کے نیچے ضرور تحریر کیجیے.